تو میرے محترم سامعین، کلمہ لا الہ الا اللہ جو ہے، یہ کلمہ توحید، اس کا پڑھنا کتنا ثواب ہے، بہت ثواب ہے۔ احادیث میں آئے ہیں، معصومین فرماتے ہیں، کائنات کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، لا الہ الا اللہ کہا، تو لا الہ الا اللہ کہنے والا جنت میں جائے گا۔ مگر لا الہ الا اللہ بھی کہنے کی کوئی شرطیں ہیں۔ ایک دو شرطیں میں بیان کرتا ہوں۔ مولا امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام، آقا و مولا جو ہے، وہ نیشا پور سے جب چلنے لگے تو اصحاب کرام جو ہے، وہ جو اصحاب الحدیث ہیں، احادیث لکھنے والے حضرات، وہ سب مولا امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اکٹھے ہو گئے۔ تو اکٹھے ہو کے کہنے لگے کہ یبنا رسول اللہ، جاتے جاتے کوئی ہمیں حدیث تو لکھواتے جائیں، پیغمبر کی کوئی حدیث، اپنے جد کی، جد امجد کی، اپنے نانا کی کوئی حدیث ہمیں لکھواتے جائیں۔ تو مولا امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے عماری سے سر کو نکالا، اور عماری سے، جب کہ سواری چل چکی تھی، عماری سے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے سر کو نکالا، اور سر کو نکال کے فرماتے ہیں کہ سنو، میں نے اپنے بابا سے سنا، انہوں نے اپنے بابا سے، یعنی ایک سلسلہ جو تھا حدیث کا، اسے نقل کرنے کے بعد بیان فرماتے ہیں تا امیر المومنین، اور امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں نے پیغمبر خدا کو سنا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے لا الہ الا اللہ کہا داخل الجنہ، تو وہ کیا ہے، جنت میں داخل ہو گیا۔ تو کچھ آگے جانے کے بعد پھر مولا امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرماتے ہیں الا و انی من شروطها، یاد رکھنا اس لا الہ الا اللہ کی کچھ شرطیں ہیں، اور ان شرطوں میں سے ایک میری ولایت اور امامت بھی شرط ہے۔ یعنی میری ولایت امامت کے بغیر، میری ولایت امامت کے اقرار کے بغیر اگر کوئی لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کا لا الہ الا اللہ قبول نہیں ہوگا اس کا۔ تو ایک شرط یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ تو لا الہ الا اللہ کہاں لے جائے گا، جنت میں لے جائے گا۔ تو لا الہ الا اللہ کہنے کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے، آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام، ائمہ اثنا عشر، 12 ائمہ کی ولایت امامت کا اقرار، ایک یہ شرط، اور ایک اور شرط ہے، صرف ایک یہ شرط نہیں، اور بھی شرط ہے۔ کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ جس نے کہا وہ کہاں جائے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، کہ جو جنت میں داخل ہو، جو لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اسے جنت میں بھیجا جائے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ ہاں، لیکن ایک شرط کے ساتھ، فرمایا اخلاص کے ساتھ جس نے لا الہ الا اللہ کہا۔ اللہ اکبر! لا الہ الا اللہ کو جس نے اخلاص سے کہا، تو پیغمبر سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اخلاص کے مطلب کیا ہے؟ یہ اخلاص کیسا ہے؟ یہ اخلاص کے مطلب کیا ہے؟ کہ جس نے لا الہ الا اللہ کو اخلاص سے کہا۔ آپ فرما رہے ہیں کہ جس نے اخلاص سے کہا وہ جنت میں جائے گا۔ کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آقا مولا کہ جو لا الہ الا اللہ کہنے والا ہے، یہ لا الہ الا اللہ اس کو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے دور رکھے۔ لا الہ الا اللہ کا یہ اخلاص ہے، یہ مطلب ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ اخلاص سے کہا وہ جنت میں جائے گا۔ مطلب کیا ہے؟ وہ جنت میں جائے گا اخلاص سے۔ تو اخلاص کے مطلب کیا ہے؟ کہ جو اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں ان سے وہ دور رہے، ان کا وہ ارتکاب نہ کرے، مرتکب نہ ہو ان کا۔ اللہ اکبر! تو اگر کوئی ایک
آدمی کوئی لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے اور ساتھ ساتھ کیا ہے محرمات میں بھی مبتلا ہے، صبح و شام محرمات میں بھی مبتلا ہے، تو اب پیغمبر کی حدیث ہے، پیغمبر کی حدیث نے فیصلہ کر دیا ہے، پیغمبر کی حدیث نے فیصلہ کر دیا ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ اس سے بچائے گا، ان کو بچائے گا، اس پڑھنے والے کو جنت میں لے جائے گا جو محرمات سے بھی کیا ہے دور رہتا ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن لا الہ الا اللہ کے فضائل کو بیان کرنا شروع کیا کہ فرماتے ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ ایک دفعہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگایا جاتا ہے، جو 2 دفعہ اس کے لیے 2 درخت، جو 10 اس کے لیے 10 درخت، اللہ اکبر، جو 100 یعنی کوئی گنتی نہیں، جتنی دفعہ کوئی لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس کے لیے اتنے ہی درخت اس کے لیے اس کے لیے جنت میں ہے، اس کے لیے جنت میں لگا دیے جاتے ہیں۔ اور بعد میں کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بڑی بات کہنی تھی وہ بھی ساتھ کہہ دی، فرمایا ہاں یاد رکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ جنت میں جو تمہارے کیا ہیں جو درخت لگے ہوئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آگ وہاں پہنچ جائے اور وہ آگ وہاں پہنچ کے تمہارے ان درختوں کو جلا دے۔ اللہ اکبر۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جنت اور جنت میں آگ، اس کے مطلب یہ سمجھائیں آگ وہاں کیسے پہنچے گی جو ان درختوں کو جا کے جلا دے گی، جنت میں لگے ہوئے درختوں کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ فرمایا ہاں وہ تمہارے گناہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر چاہتی ہو کہ تمہارے لیے جو جنت میں لگائے گئے درخت ہیں وہ سالم رہیں، سلامت رہیں، ہمیشہ کے لیے رہ جائیں، تو پھر یاد رکھنا گناہوں سے بچ کے رہنا، ورنہ جو تم گناہ کرو گے وہ تمہارے گناہ ان جنت میں لگے ہوئے درختوں کو جلا دیں گے۔ تو یہ ہے، اب تو ایک لا الہ الا اللہ کی قبولیت، آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت، اور ایک لا الہ الا اللہ کی اور ایک لا الہ الا اللہ کی قبولیت اخلاص، گناہوں سے دور رہنا، حرام چیزوں سے اجتناب کرنا، حرام سے محرمات سے اجتناب کرنا۔ اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درختوں کی مثال دے کر پیغمبر نے خوب بہترین طریقے سے سامعین کو سمجھا دیا کہ لا الہ الا اللہ کہنے والے کے لیے درخت جنت میں لگائے جاتے ہیں، اور وہ جنت میں درخت اس وقت تک سلامت رہتے ہیں جب تک کہ وہاں کوئی جلانے والی آگ نہ پہنچ جائے۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ آگ کیسی؟ کہا تمہارے گناہ، تم جو اب لا الہ الا اللہ کہتے ہو تمہارے لیے کیا ہے وہاں درخت لگائے جاتے ہیں، جو ہی تم کوئی گناہ کرتے ہو، کوئی محرمات کوئی حرام کردہ چیزیں جو ہیں ان کا ارتکاب کرتے ہو، کوئی گناہ کرتے ہو، کوئی برائیاں کرتے ہو، تو ہمارے وہ لگے ہوئے درخت کیا ہیں جل جاتے ہیں۔ تو دوستو قرآن میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توبۃ النصوح کا حکم دیا ہے، توبۃ النصوح، اور گناہ جو غلطی میں ہو جائے، لا علمی میں ہو جائے، جہالت سے ہو جائے، کوئی برائی، کوئی گناہ، کوئی مسئلہ، کوئی لا علمی جہالت کی وجہ سے ہو جائے، تو وہ گناہ وہ ایک دفعہ آدمی کرتا ہے تو معاف ہوتا ہے۔ اگر وہی گناہ، وہی جرم، وہی برائی بار بار دہرائی جائے، بار بار کی جائے، اور پھر بعد میں کرنے والا استغفار بھی کرے، مغفرت، تو قرآن شاہد ہے، قرآن کی آیات شاہد ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرما دیا، کہہ دیا ہے کہ بار بار گناہ کرنے والا جو ہے اس کی وہ توبہ نہیں ہے، وہ توبہ نہیں ہے، بلکہ اللہ نے حکم دیا کہ توبہ تو نصوح کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آقا مولا نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ اس کا قبول ہے کہ جو محرمات سے بچ کے رہے گا۔ لا الہ الا اللہ اس کو فائدہ دے گا جو محرمات سے بچ کے رہے گا،
درخت اس کے سلامت رہ جائیں گے، لا الہ الا اللہ کہنے والے کے جنت میں اس کے سلامت درخت لگے رہیں گے جو کیا ہے بھائی، جو برائیوں سے دور ہے، گناہوں سے دور ہے۔ اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ اس کو فائدہ دے گا، اس کو جنت میں لے جائے گا جو آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے ولایت رکھتا ہے، ان کی ولایت کا اقرار کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں تو کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام صفا پہ جب مکے کو فتح کیا نا، تو مقام صفا پہ اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کے ایک خطبہ دیا، اور اس خطبہ میں سب سے پہلے جن کو مخاطب فرمایا وہ عبد المطلب کی اولاد کو، بنی ہاشم کو، عبد المطلب کی اولاد کو مخاطب کیا، اور کیا فرمایا؟ کائنات کے نبی نے فرماتے ہیں انی رسول اللہ علیکم، کہ میں مجھے تمہاری طرف پیغمبر بنا کے بھیجا گیا، کہ اے بنی عبد المطلب، اے بنی ہاشم، مجھے تمہارے لیے تمہاری طرف کیا ہے پیغمبر بنا کے بھیجا گیا۔ وَإِنِّي شَفِيقٌ عَلَيْكُمْ، اور میں تم پہ بڑا شفیق ہوں۔ اللہ اکبر۔ لا تقولوا ان محمدن منا، بھئی یہ مت کہتے رہنا دنیا میں، یہ زندگی میں دنیا میں مت کہتے رہنا کہ کیا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے تھے۔ اللہ اکبر۔ فواللہ ما اولیائی منکم ولا من غیرکم الا المتقون۔ اللہ اکبر۔ تو کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں خدا کی قسم، اب دیکھیں اللہ کا نبی، ایک اللہ کا نبی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے تاکہ کسی کو کیا ہے کسی کو کوئی غلط فہمی، کسی کو کوئی غلط فہمی نہ رہ جائے، تو پیغمبر نے دماغوں کو صاف کرنے کے لیے، طبیعتوں کو صاف کرنے کے لیے، دماغوں کو صاف کرنے کے لیے واضح طور پہ فرما دیا کہ خدا کی قسم میرے جو اولیاء ہیں، جو میرے سچے تم میں سے، چاہے تم میرے رشتہ دار ہو، تم میں سے یا تمہارے علاوہ دوسرے میری امت کے افراد، تم میرے رشتہ دار یا میری امت کے افراد، میرے اولیاء، میرے ماننے والے، میرے اولیاء، میرے دوست، اللہ اکبر، تم میں سے وہ لوگ ہیں کہ جو لوگ متقی ہیں۔ اللہ اکبر۔